نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة وقال الله تبارك وتعالى انما المؤمنون اخوة صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ معزز سامعین ذی وقار، آج کی یہ میری ویڈیو بڑی اہم ویڈیو ہے۔ جس بھائی کے پاس بھی میری ویڈیو پہنچے وہ سبسکرائب کرے میرے چینل کو اور لائک بھی کرے، شیئر بھی کرے۔ آج ہم مسلمانوں کے لیے بڑی ایک افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اللہ کا کلام پڑھا۔ اللہ کے کلام کے اندر ہم پڑھتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ ایک بہترین نمونہ ہے۔ مطلب ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ایک اچھا راستہ ملتا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین طریقہ ملتا ہے، ہمیں تجارت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے تجارت کا طریقہ ملتا ہے، ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ایک بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ ملتا ہے، اپنے بڑوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے اگر ہم اس کو دیکھیں، آپ کے طریقے کو دیکھیں تو ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہم اس طریقے کے مطابق اگر اپنی زندگی بسر کریں تو ہماری زندگی بڑی خوشی والی زندگی بن جائے گی، ہماری زندگی ایک بابرکت زندگی بن جائے گی اور ایک سکون دہ زندگی بن جائے گی۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملتا ہے اسوہ حسنہ قرآن پاک کے اندر سے۔ جب ہم دیکھتے ہیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ایک مکمل نمونے کے طور پر ملتا ہے، لیکن جب ہم نظر دوڑاتے ہیں اللہ کے کلام انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن جو ہیں وہ مومن کے بھائی ہیں، جب ہم یہ دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر ہم نظر دوڑاتے ہیں، پوری دنیا کے اندر ہم پھرتے ہیں، ہم چل کر دیکھتے ہیں، پریکٹیکلی طور پر دیکھتے ہیں، ہمیں یہ چیز میسر نہیں، یہ نہیں ملتی کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہے۔ مومن اللہ نے تو فرما دیا کہ مومن مومن کا بھائی ہے اور ہونا ہی چاہیے تھا، لیکن جہاں بھی دیکھتے ہیں حسد، بغض، کینہ، چغل خوری، یہ سب کچھ بھرا ہوا ہے، تکبر سینوں میں بھرا ہوا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اچھی سوچ نہیں رکھتا، اچھی فکر نہیں رکھتا، اس کے لیے دل میں ہمدردی نہیں رکھتا، تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں۔ یہ ہمیں افسوس ہوتا ہے اس بات پہ کہ اللہ تو فرماتا ہے کہ مومن مومن کا بھائی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ جو مومن ہے وہ ایک جز کی طرح ہے۔ یہ مومن جو ہے نا وہ ایک جز کی طرح ہیں۔ اگر بندے کے بازو کو درد ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، ایک آنکھ کو درد ہو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، رات بھر نیند نہیں آتی، سکون نہیں آتا۔ اللہ کے نبی نے تو فرما دیا پوری امت، پورے جو مسلمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، سب کے سب جو ہیں وہ ایک جز کی طرح ہیں، ایک جز کی مانند ہیں۔ تو ہمیں وہ چیز نہیں ملتی، ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں رحماء بینہم، کہ ایمان والوں کی جہاں صفت بیان فرمائی کہ ایمان والے جو ہیں وہ بڑے آپس میں رحم دل ہیں، ایک دوسرے کے درمیان رحم کرنے والے ہیں، رحم دل ہیں۔ تو نبی کے امتی ہو کر بھی ہمارے دلوں میں رحم نہیں، ہمارے دلوں میں بغض، ہمارے دلوں میں کافی ساری بیماریاں ہیں، تو ان کو ہمیں دور کرنا چاہیے۔ اب ہمارے بھائی اگر خواہ پاکستان کے ہوں، خواہ کسی اور ملک کے ہوں، افریقی ہوں، امریکی ہوں، دنیا میں کسی کونے پہ رہتے ہوں، اگر ان کو تکلیف ہو تو ہمیں بھی یہاں تکلیف ہونی چاہیے، اگر ان کو درد ہو ہمیں بھی درد ہونا چاہیے، اگر ان پہ ظلم ہو رہا ہو ہم سے برداشت نہ ہو، تب تو ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم پکے مسلمان ہیں، ہم جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ رحماء بینہم، یہ آپس میں رحم کرنے والے ہیں، جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، پھر تو ہم بھائی بھائی بن جائیں گے۔ اگر ہمارے بھائی کو تکلیف ہوئی
ہم خوشی کرتے رہے، مذاق اڑاتے رہے، تو پھر یہ قرآن کی جو آیت ہے ہمارے اوپر صادر نہیں ہوتی، پھر سمجھ لو کہ ہم اس سے باہر ہیں۔ تو ہمیں افسوس ہے کہ ہم اس آیت کے مطابق ہم پورے نہیں اتر رہے۔ ہمیں چاہیے کہ جس طریقے سے میرے اللہ فرماتا ہے کہ مومن مومن کا بھائی ہے، ہم بھی آپس میں بھائی بھائی بن جائیں۔ ہمارے قرب و جوار میں ہم دیکھیں، ہم اپنے ہمسایوں میں دیکھیں، کیا وہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، کوئی بیمار تو نہیں، کیا کسی کے بچے کہیں پیاسے بھوکے تو نہیں ہیں، کسی ایسے بچے کہ جن کے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ ہم خیال کریں گے، ہمیں خیال کرنا چاہیے، ہمیں اس بات کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو ہمسائے، ہمارے عزیز، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بھائی، ہمارے بچے، یہ ہمارے ہمسائے جو ہیں یہ سب ہمارے ہی ہیں، ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت جس طریقے سے میرا اللہ فرماتا ہے کہ مومن مومن کا بھائی ہے، مومن آپس میں رحم دل ہیں، محبت کرنے والے ہیں، تو محبت بانٹنی چاہیے، محبت اور پیار دینا چاہیے، بڑوں کا ادب، چھوٹے بچوں کے ساتھ پیار شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہ کرتے رہے، کیونکہ اخلاق جو ہے، اخلاق سب سے بہترین چیز ہے۔ اخلاق جب ہمارے اعمال تلیں گے، اعمال جب تلیں گے، اعمال گنتی نہیں ہوں گے، تولے جائیں گے۔ جب ہمارے اعمال تلیں گے تو اس میں وزنی وہی ہوگا جس کے لیے محبت اور پیار اور جس کا جو ہے اخلاق بہتر ہوگا وہی وزنی ہوگا، اس کے اعمال وزنی ہوں گے، وہی کامیاب ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اچھے اخلاق اور مسلمانوں کی فکر اور ان کے ساتھ محبت بانٹنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسا نہ بنائے کہ ہمارے دلوں میں کسی مسلمان کا لیے بغض ہو، اس کے لیے سختی ہو، اس کے لیے ہمارے دل میں کوئی غلط بات ہو، کوئی غلط سوچ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔